بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. پاکستان اسٹڈیز کے تیسرے لیکچر میں خوش آمدید. ہمارا آج کا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان کی اساس، یعنی بیسز آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس طرح کوئی بھی عمارت اپنی بنیاد کے بغیر قائم و دائم نہیں رہ سکتی، بالکل اسی طرح پاکستان کی اساس بھی اس کی نظریاتی بنیادوں کے بغیر کھوکھلی ہے. برِ صغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ ریاست اس لیے حاصل کی تاکہ اللہ تعالیٰ کے حتمی اور قطعی اقتدار اعلیٰ کے تصور کو عملی جامہ پہنایا جا سکے. یہاں پر حتمی اور قطعی اقتدار اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان یہ تسلیم کریں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کے حتمی اور قطعی اقتدار اعلیٰ کی بہترین مثال قرآن مجید میں موجود سورہ اخلاص ہے، جو اس کی بھرپور عکاسی کرتی نظر آتی ہے. 1949 کی قرارداد مقاصد سے لے کر اب تک پاکستان میں جتنی آئین سازی ہوئی، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا، اور بحیثیت مسلمان ہم اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ در حقیقت حاکمیت اللہ ہی کی ہے، اور انسان ان تمام اختیارات کو اللہ کی مقدس امانت سمجھ کر استعمال کرتا ہے. اس کا دوسرا مقصد ایک ایسے نظام کا قیام تھا جس میں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی اصولوں کو اپنایا جا سکے. مراد یہ کہ قرآن پاک کو اپنی زندگی کے لیے ضابطہ حیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور ان کی سنت پر عمل پیرا ہو کر فلاح حاصل کی جا سکے. لیکن اس کے باوجود اسلام محض عبادات اور رسومات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو نہ صرف زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس میں معاشرت، معیشت، اخلاقیات، سیاسیات، غرض زندگی کا ہر پہلو شامل ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تمام جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دور کا آنے والا انسان اس مذہب کو اپنے لیے بالکل مکمل سمجھتا ہے، جس کی عکاسی یہ شعر کرتا نظر آتا ہے: سارے جہاں کی پیاس بجھانا محال ہے، سارے جہاں کی پیاس بجھانا محال ہے، اسلام کے پیمانہ لبریز کے بغیر. اسی لیے نظریہ پاکستان کو اسلامی نظریہ حیات پر مبنی قرار دیا جاتا ہے. اس میں عقائد و عبادات، عدل و انصاف، معاشرتی مساوات، جمہوریت کا فروغ، اخوت اور بھائی چارہ، اور شہریوں کے حقوق و فرائض جیسی اسلامی اقدار شامل ہیں. آئیے اب ہم باری باری ان اسلامی اقدار کا جائزہ لیتے ہیں، جن میں سب سے پہلے عقائد و عبادات شامل ہیں. پاکستان کے قیام کا مطالبہ اس لیے کیا گیا تھا کہ مسلمان اپنے عقائد کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکیں، اور ہندوستان کی طرح انہیں اپنے ملک میں اب عبادت کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہو. یہ عقائد کیا ہیں؟ ان عقائد میں سب سے پہلا نمبر توحید کا ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو خالق و مالک سمجھنا، تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں، اس چیز کو تسلیم کرنا. اس میں دوسرا نمبر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یعنی رسولوں کو اللہ تعالیٰ کا نائب تصور کرنا، رسولوں پر ایمان لانا. دائرہ اسلام میں آنے کے لیے عقیدہ، توحید اور رسالت پر عمل پیرا ہونا بے حد ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے. آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی تمام الہامی کتب پر ایمان لانا مسلمان کے عقائد میں شامل ہے. ان عقائد کے مجموعے کو ایمان کہا جاتا ہے. اس کے بعد اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، جو کہ مقررہ اوقات میں ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے.
جو کہ نماز کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن روزہ، تمام عبادات کی طرح روزہ بھی ماہ صیام میں ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چوتھا رکن زکوٰۃ ہے، جو کہ ایک مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے اس نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھا ہونے کی بجائے معاشرے کے غریب طبقے تک پہنچ جاتی ہے۔ حج اسلام کا پانچواں رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ حج کے موقع پر اتحاد اور بھائی چارے کی جو مثال نظر آتی ہے، پوری دنیا میں عبادت کی ایسی کوئی مثال دیکھنے میں نہیں ملتی۔ اس کا اگلا رکن عدل و انصاف اور مساوات ہے، یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہمارے عقائد میں موجود نماز مساوات کی بہترین مثال پیش کرتی ہے۔ عدل و انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے منصفانہ معاشرے کا قیام عمل میں لایا جائے جو کہ رنگ، نسل، ذات، پات، ثقافت، زبان، ہر طرح کی تمیز سے بالا تر ہو، جس میں تمام انسانوں کو برابر کا درجہ دیا جائے۔ ریاست میں سب افراد کے لیے قوانین مساوی ہوں، عدلیہ آزاد ہو، قانون کی حکمرانی ہو۔ اسلامی ریاست نے انصاف کی سربلندی پر ہمیشہ زور دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو خطبہ حجۃ الوداع میں کچھ یوں بیان فرمایا: اے لوگو، تم سب کا پروردگار ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، پس کسی عربی کو اجمی اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے بعد اسلامی معاشرے میں عدل و انصاف کی ایسی مثالیں قائم کی کہ آج بھی عدل فاروقی پوری دنیا میں ضرب المثل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان اسلامی اقدار میں تیسرا نمبر جمہوریت کے فروغ کا ہے۔ اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت پر رکھی گئی ہے۔ اقبال نے کہا تھا: جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر سیاست سے دین کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے تو ایک ایسا نظام رائج ہو جائے گا جو کہ چنگیزی نظام سے تشبیہ رکھتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور ہمیشہ عوام کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، انہیں مساوی درجہ دیا جاتا ہے، قوانین انہیں تحفظ فراہم کرتے ہیں، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ افراد میں رنگ، نسل، ذات پات یا زبان کی بنیاد پر کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں رکھی جاتی۔ قائد اعظم نے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا: آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے سے طے کریں۔ اسی طرح آپ نے مزید فرمایا کہ اسلام ہمارا رہنما ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ آپ نے پاکستان کے حصول کا مقصد ایک ایسی تجربہ گاہ کے حصول کو قرار دیا جہاں اسلام کے سنہری اصولوں کو آزمایا جا سکے۔ 1956 کے آئین میں واضح طور پر اسلامی دفعات کی شمولیت اس بات کی عکاسی کرتی نظر آتی ہے۔ نظریہ پاکستان کی اقدار میں اگلا نمبر اخوت اور بھائی چارے کا ہے۔ اسلامی معاشرے میں اخوت اور بھائی چارے کو خاص حیثیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی تو اس میں اخوت اور بھائی چارے کی ایسی مثال نظر آئی جسے آج بھی پوری دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ نے ہر مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ اسلام سے پہلے اس اصول کا فقدان پایا جاتا تھا، لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ
فساد کھڑے ہو جاتے، جنگ و جدل ہوا کرتے تھے۔ حالی نے بڑا خوبصورت اس کو بیان کیا ہے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، لیکن مدینہ کی ریاست کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے قائم کیا تاکہ حقوق العباد کی پابندی پر زور دیا جائے، یتیموں، بیواؤں، ناداروں، ان سے مشفقانہ سلوک کی تلقین کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک ایسا ضابطۂ حیات دیا جس سے معاشرے میں بھائی چارے کی فضا قائم ہوئی۔ زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو وضع کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ معاشرے میں پیسہ صرف چند ہاتھوں میں رک نہ جائے بلکہ اس کی گردش ہوتی رہے، کیونکہ اسلام دوسروں کے استحصال کی اجازت نہیں دیتا۔ اخوت اسی بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات استوار ہوں تاکہ کسی کے حقوق سلب نہ کیے جا سکیں، کوئی کمزور کسی ظالم کے ہاتھوں اس کا استحصال نہ کیا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہ کرے۔ آپ نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اس میں آخری نمبر شہریوں کے حقوق و فرائض یعنی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزن کا ہے۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تو ایک طرف شہریوں کے حقوق اور تحفظات کی اہمیت کو نہ صرف تسلیم کیا گیا بلکہ اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ وہ اپنے فرائض بھی ادا کریں، کیونکہ ایک فرد کا حق دوسرے فرد کا فرض بن جاتا ہے۔ اسی لیے حقوق اور فرائض کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اسلامی ریاست کو حقوق اور فرائض کا باہمی توازن ایک کامیاب ریاست بنا دیتا ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ دینے کی سوچ بھی قیام پاکستان کے مطالبے کے پس منظر میں شامل تھی۔ اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے قیام پاکستان سے تھوڑی دیر پہلے جو تقاریر کی ان میں یہ واضح کر دیا کہ پاکستان بنتا ہے تو وہاں پر موجود اقلیتیں اس خوف سے وہاں سے ہجرت نہ کر جائیں کہ پاکستان بننے کے بعد شاید ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان اقلیتوں کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو پاکستان کے کسی بھی شہری کو حاصل ہوں گے۔ اسلام کسی صورت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والی اقلیتوں کے جان، مال، عزت، مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے۔ آخر میں پاکستان کے لیے کچھ اس طرح سے دعا گو ہوں، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہاں سے، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہاں سے، تیری تاریک راہوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔